ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور مبارک کی زیارت فرما رہے ہیں، چہرے انور مبارک کو تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو سماعت کر رہے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چہرے انور مبارک کی زیارت کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری آنکھیں مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دندان مبارک کو دیکھ رہے ہیں اور ان سے جو ہے وہ شرف حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاسین۔ احباب عزیز وقار، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سمے سامنے مسجد نبوی کے دروازے کی چوکھٹ پر ایک شہد کی مکھی کو دیکھا۔ وہ شہد کی مکھی جو حسرت لے کر بیٹھی ہے، دل میں تمنا لے کر بیٹھی ہے، اور اگر یوں کہا جائے تو یہ برا نہ ہوگا کہ وہ جس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت میں براق لینے کے لیے جاتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے معراج کی رات، تو براق جو ہے ایک نکر پر رو رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے کہ پتہ نہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بننے کے لیے مجھے لے جایا جاتا ہے کہ نہیں لے جایا جاتا، مجھے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو یہ مکھی، شہد کی مکھی، مسجد نبوی کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنی آہو بکا کر رہی ہے، براق کی طرح حسرت لے کر بیٹھی ہے، تمنا لے کر بیٹھی ہے کہ کاش مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے کہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ کا بوسہ لے سکوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارکہ کا بوسہ لے سکوں، اور اس چیونٹی کو بتا سکوں جو چیونٹی اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے اور کہتی ہے اے جہاں کی چیزوں، اے جہاں کی چیونٹیوں، مکھیوں سن لو، مجھے آج جو ہے بڑا فخر ہے۔ کیا تجھے فخر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مجھے اپنی ہتھیلی پر اٹھایا ہے، مجھے اپنی ہتھیلی پر اٹھایا ہے، میں تمام روئے زمین کی چیونٹیوں سے افضل ہوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ہاتھ پر اٹھایا ہے۔ تو یہ مکھی شہد کی بھی یہ حسرت لے کر بیٹھی ہے کہ کاش کہ مجھے بھی آج وہ منصب مل جائے اور میں اسے جواب دے سکوں، اسے بتا سکوں کہ تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر آئی تھی، تجھے سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پر اٹھایا تھا، تو تو جو ہے وہ خوشی کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے، میں تمام چیونٹیوں سے اعلیٰ ہوں، تو میں اسے بتا سکوں کہ میں جس کے ہاتھ پر آج بیٹھی ہوں وہ اس نبی کا بھی سردار ہے، اس نبی کا بھی امام ہے، اس پیغمبر کا بھی امام ہے، وہ امام الانبیاء ہے، جس کے ہاتھ پر بیٹھنے کا، جس کے ہاتھ مبارک کو چومنے کا، بوسہ لینے کا جو شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو احباب ذی وقار وہ حسرت لے کر بیٹھی ہے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تمنا کو، اس کی حسرت کو پورا فرماتے ہیں اور اسے جو ہے وہ اپنے پاس بلاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہد کی مکھی کو اپنے پاس بلایا
اور اپنی ہتھیلی مبارک پر بٹھایا، اور یہ سنتے چلے کہ کوئی مکھی جو غلیظ ہے، عام مکھی جو ہے، یا کوئی جو ہے نقصان پہنچانے والی جو مکھی ہے، وہ محبوب علیہ السلام کے جسم مبارکہ پر کبھی نہیں بیٹھتی تھی، اور کبھی نہیں بیٹھی، اور کبھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اور یہ شہد کی مکھی، یہ وہ خوش نصیب مکھی ہے جسے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور اپنے ہاتھ مبارک پر بٹھایا، وہ ہاتھ جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ید اللہ، کہ محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ اب وہ جب محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بیٹھتی ہے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں کہ تیری آج تمنا جو ہے وہ میں نے پوری کر دی ہے، تیری حسرت جو ہے وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اب وہ مکھی بھی اپنے دل میں وہ حسرت لے کر بیٹھی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب نے میری اس حسرت کو پورا کر دیا ہے کہ میں اس چیونٹی کو بتا سکتی ہوں، اسے مخاطب کر کے میں کہہ سکتی ہوں کہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر بیٹھی تھی، تو میں دیکھ اس نبی کے بھی سردار کے ہاتھ پر بیٹھی ہوں۔ تو احباب ذی وقار، محبوب علیہ السلام اس شہد کی مکھی سے سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور تو جو ہے طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، تو جو ہے طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، اس میں کڑوے پھول بھی ہوتے ہیں، میٹھے پھول بھی ہوتے ہیں، پھیکے پھول بھی ہوتے ہیں، زہریلے پھول بھی ہوتے ہیں، دیگر جو ہے وہ جگہ سے تو بیٹھتی ہے، اٹھتی ہے، پر تیرا شہد جو ہے وہ اتنا میٹھا کیسے ہوتا ہے، اتنا پاکیزہ کیسے ہوتا ہے، اتنا شفا والا کیسے ہوتا ہے۔ تو وہ مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، ان میں بے ذائقہ بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، زہریلے بھی ہوتے ہیں، بدبودار بھی ہوتے ہیں، خوشبودار بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں، پر جب ہم پھولوں کا رس وہ چوس کر اپنے گھر کی طرف، اپنے جتھے کی طرف اور اپنے جو ہے اس شہد والی جگہ کی طرف جب ہم روانہ ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عمل سکھایا ہے، جب ہم وہ عمل کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہمارے اس شہد میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے، اس کی کڑواہٹ کو دور فرما دیتا ہے، اس کے زہریلے پن کو جو ہے ختم فرما دیتا ہے، اس کے بدبودار جو ہے وہ ذائقے کو مٹھاس کی طرف اور خوشبودار کی طرف جو ہے وہ موڑ دیتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے شہد کی مکھی، وہ کون سا عمل ہے جس کے عمل وجہ سے، جس کے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس شہد میں، تمہارے اس تھوک میں اتنی مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے؟ تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم طرح طرح کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف جانے کی تیاری کرتی ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے ذمہ میں عمل لگایا ہے، کام لگایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھ دی جاتی ہے۔ جب ہم آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس درود و سلام کی وجہ سے اس تھوک میں جو ہے، اس بے ذائقہ رس میں جو ہے وہ مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے اور اسے شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری مکھیوں کے درمیان ایک سردار ہوتا ہے، جیسے قبیلوں میں ایک سردار ہوتا ہے، ایسے ہمارے جتھے میں
ہماری مکھیوں میں بھی ایک سردار ہوتا ہے، اور وہ سردار جو حکم کرتا ہے ہم اسے مانتی ہیں، اور جس طرف ہم نے روانہ ہونا ہو، جگہ کو چھوڑنا ہو، متبادل جگہ کا اختیار کرنا ہو، اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب ہی کوئی مکھی رس چوس کر واپس اپنے جتھے کی طرف آتی ہے تو وہ جو سردار ہے، جو مکھیوں کا سردار ہے، وہ اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا کر دیکھتا ہے کہ اس نے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ جس مکھی نے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہوتا ہے تو وہ سردار جو ہے وہ سونگ کر جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے کہ اس نے پڑھا ہے، تو اسے جتھے میں جانے کے لیے، اسے گھر میں داخل ہونے کے لیے، اسے اس جتھے میں اپنے جو ہے وہ تھوک کو، شہد کو جو ہے وہ ڈالنے کے لیے اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور جو مکھی رس چوسنے کے بعد آپ کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑتی، بغیر درود کے جتھے کی طرف واپس آتی ہے، تو وہ جاسوسا، وہ دیکھنے والا، وہ سونگنے والا جو ہمارا سردار ہوتا ہے، وہ اسے جو ہے وہ جتھے میں داخل نہیں ہونے دیتا، بلکہ اسے وہی مار دیتا ہے کہ تجھے جو ہے وہ جینے کا کوئی حق نہیں، کہ تو نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھا، تو نے محبوب علیہ السلام کی ذات پر سلام نہیں بھیجا، اور جب تو محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام نہیں بھیج سکتی تو اس جتھے میں بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اسی وقت یہ شہد جو ہے ہزاروں نعمتوں کا حامل شہد جو ہے، اس میں جو برکتیں ہیں، اس میں جو ہے وہ انعام و کرام جو ہے وہ صرف اور صرف محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ہے۔